الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله محترم پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رب تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اہل خانہ کا اس محفل کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یوم عرس کے سلسلے میں اس مبارک محفل کو سجایا گیا ہے۔ 6 رجب المرجب کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے، لیکن آپ کے یوم عرس گزر جانے کے بعد بھی آپ سے عقیدت و محبت کرنے والے آپ کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے نام کی محافل کو سجاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یقیناً اللہ تعالی کی بارگاہ میں جس بھی ہستی کو مقام و مرتبہ ملا وہ تمام ہی ہستیاں مبارک ہیں، اور وہ تمام ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ملا ان سے محبت کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جسے بھی مقام و مرتبہ ملا اس مبارک ہستی کی محبت کو ہم خود ہی اپنے دل میں نہیں پاتے کہ ہمارے دل میں از خود
خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت پیدا ہو جائے، دادا صاحب کی محبت پیدا ہو جائے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ اس محبت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاک بزرگوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے جب ہمارے دل میں محبت اولیاء پیدا کی ہے تو اسی کی وجہ سے ہم ان پاک ہستیوں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پاک ہستیوں کو اپنا محبوب کیوں بنایا؟ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقرب کیسے بنے؟ رب تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب کیسے بنے؟ آج کل تو لوگوں نے بڑا شارٹ راستہ نکالا ہے، اور لوگوں کو بہکانے کے لیے، لوگوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، لوگوں کا مال وصول کرنے کے لیے جعلی پیر بنے ہوئے ہیں کہ جن کا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ان کا کوئی مقام ہوتا ہے تو وہ شیطان کی بارگاہ میں ہوتا ہے، وہ شیطان کے پاس ہوتا ہے۔ شیطان کی بھی کیا بارگاہ ہوگی؟ شیطان کے پاس ایسوں کی جگہ ہوتی ہے، ایسوں کا مقام و مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہوتا۔ اور آج کل بہت سارے جعلی پیر پائے جاتے ہیں۔ کوئی چرس والے بابا مشہور ہے، کوئی جوتیوں والے بابا مشہور ہے، کوئی لمبے بالوں والے بابا مشہور ہیں، اور کوئی بندروں والے بابا مشہور ہیں، اور کوئی دلہن والی سرکار ہے۔ دلہن والی سرکار پوری دلہن بنی ہوئی ہے، دلہن کی طرح لہنگا پہن کر، کڑے پہن کر، کان چھدوا کر، ناک چھدوا کر باقاعدہ دلہن بنے ہوئے ہیں، اور چہرے پر داڑھی۔ تو اس طرح کے بہت سارے مارکیٹ میں ملتے ہیں، لیکن ایسوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسوں کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ملتا، کیونکہ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اپنے آستانوں میں تو نظر آتی ہے، اپنے آستانوں پر بکرے وصول کرتے ہوئے تو نظر آتی ہے، اپنے آستانوں پر کثیر رقوم حاصل کرتے ہوئے تو نظر آتی ہے، لیکن آپ کو ان میں سے ایک پیر بھی مسجد میں نظر نہیں آئے گا۔ ان میں سے ایک پیر بھی مسجد میں نظر نہیں آئے گا۔ ان سے جب پوچھا جائے جناب آستانہ آپ کا برکتوں والا، عظمتوں والا ہوگا، لیکن آپ کے آستانے سے بڑا مقام و مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا ہے، مسجد کا ہے، آپ مسجد میں نظر نہیں آتے۔ تو ان کی زبان سے یہ جواب نکلتا ہے جناب ہم بڑے لوگ ہیں، ہماری فجر تو مکے میں ہوتی ہے، ہماری ظہر تو مدینے میں ہوتی ہے، ہماری عصر تو اجمیر میں ہوتی ہے، ہماری مغرب تو بغداد میں ہوتی ہے، اور عشاء کبھی کسی بزرگ کے دربار پر، کبھی کسی دربار میں پڑھتے ہیں۔ جناب کھانا کدھر کھاتے ہیں؟ کھانا تو ادھر ہی کھاتے ہیں، تو کھانا ادھر کھاتے ہیں، نمازیں بزرگوں کے مزاروں پہ پڑھتے، اتنے پہنچے ہوئے ہیں، اتنی پہنچی ہوئی سرکار ہے کہ وہ مختلف شہروں کا سروے کرتے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں نماز کی توفیق ہی نہیں۔ کہ جو شیطان کا تابع ہو جائے وہ پھر رحمان کا تابع کیسے ہوگا؟ جو شیطان کی مانے وہ رب کی پھر کیسے مانے گا؟ جو شیطان کا پیروکار بن جائے وہ رب تعالیٰ کا اطاعت گزار کیسے بن سکتا؟ اور ہم جن بزرگوں کی محبت اپنے دل میں پاتے ہیں ان کا تو یہ حال ہے، یہ عالم ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ
عبادت کا یہ عالم تھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے تھے. سبحان اللہ. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو رات گزاری ہے وہ غفلت کے ساتھ نہیں گزاری بلکہ رب کی عبادت کر کے گزاری ہے. سبحان اللہ. ہمارے دل میں جن بزرگوں کی محبت ہے، ہم جن کا عرس مناتے ہیں، ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ ساری ساری رات رب کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسری جانب نماز سے ایسی محبت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے بغیر اللہ کی بارگاہ کا کوئی مقبول بن ہی نہیں سکتا. اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مقبول بندہ بننا ہے تو اسے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جھک جائے گا، نماز کی ادائیگی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جائے گا. اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نماز کے ساتھ ساتھ رب کے کلام سے بھی بڑا پیار تھا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قرآن سے بھی بڑی محبت تھی. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تلاوت قرآن کا عالم یہ تھا کہ ہم تو رمضان کا انتظار کرتے ہیں. رمضان آئے تو قرآن پڑھیں، رمضان آئے گا تو ہم قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں گے. لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت قرآن ایسی ہے کہ آپ روزانہ 2 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمائیں. جو ہستی روزانہ ختم قرآن کرے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہو. اور آپ ایسی محبت کرتے تھے. ہم سفر میں جب جاتے ہیں تو ہم جناب کوئی ایسی چیزیں لے کر جاتے ہیں کہ جس سے ہمارا ٹائم پاس ہو. آج کل تو موبائل کا دور ہے، موبائل میں گیم ڈاؤن لوڈ کریں گے جناب، سفر آسانی کے ساتھ چل جائے، ٹائم پاس ہو جائے. گیم کھیلتے کھیلتے سفر کا پتہ ہی نہیں چلے گا. ہینڈ فری کانوں میں ہوگی، گانے سن رہے ہوں گے، ٹائم پاس ہو جائے گا. اگر دکان پہ گراہک نہیں آ رہے ہوتے تو اونچی آواز میں گانے چلا رہے ہوتے، چلو ٹائم پاس ہو جائے گا. گراہک تو نہیں آ رہا، شیطان اپنا ساتھی ہے، اپنا ٹائم پاس کرا دے گا. تو سفر میں بھی اس طرح کی چیزیں ہم ڈھونڈتے ہیں. ہم اپنے فارغ اوقات میں بھی ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں. لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ٹائم تو پاس ہو ہی نہیں سکتا تھا. اپنا ٹائم تھا ہی برکتوں والا، اور بزرگوں کے ٹائم میں تو ہوتی ہی برکت تھی. بزرگوں کے ٹائم میں برکت ہوتی تھی. ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مولا علی کا یہ عالم تھا کہ آپ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، ایک سائے میں پاؤں رکھتے تھے، ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے. جب دوسرا پاؤں رکھنے جاتے تھے کتنی دیر لگتی ہے. اگر گھوڑے پر بیٹھنے والا ایک رکاب میں پاؤں رکھتا ہے اور اپنی ٹانگ کو گھماتے ہوئے گھوڑے پر پورا بیٹھتا ہے تو کتنی دیر لگتی ہے. لیکن رب تعالیٰ اپنے مبارک بندوں کو ایسی برکت دیتا ہے، ان کے ٹائم میں ایسی طاقت دیتا ہے کہ مولا مشکل کشا اس کیفیت میں، اس عالم میں، اس وقت میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیتے. سبحان اللہ. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ٹائم بھی برکت والا تھا. ان کو ٹائم پاس کرنے کی عادت نہیں تھی، بلکہ ان کا ہر ٹائم تو ذکر الہی میں گزرتا تھا. وہ ٹائم پاس کی چیز کے لیے کرتے. ہمارا وقت تو ذکر الہی میں گزرتا ہی نہیں ہے. ہم تو ذکر الہی سے غافل ہو کر اپنے وقت کو گزارتے ہیں. لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سفر پر جاتے تھے تو اس وقت بھی آپ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے. سبحان اللہ. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہمیں محبت ہے نا. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں جن چیزوں کو معمول بنایا، جن چیزوں کو اپنایا، ہم ان کو اپنانے کی کوشش تو کریں. ہم خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرتے ہیں اور زندگی بھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ محبت نصیب کرے.
لیکن دیکھیے ماں باپ کو وہ بیٹا اچھا لگتا ہے کہ جو کما کر بھی دیتا ہو. جو خالی مفت کی روٹیاں توڑتا ہو تو ماں باپ کہتے ہیں جناب اب کما کر بھی لا. کب تک مفت کی روٹیاں توڑتا رہے گا؟ اب پال پوس کے بڑا کر دیا ہے, اب جا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے, اب کما کر لا. کب تک گھر پر بیٹھ کے کھاتا رہے گا؟ کب تک مفت کا کھاتا رہے گا؟ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یقیناً ہم میں محبت ہے, ہم ان کا لنگر کھانے میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں. لیکن جس طرح ماں باپ کو کماؤ بیٹا اچھا لگتا ہے تو ان بزرگوں کو بھی وہی اچھا لگتا ہے کہ جو ان کی سیرت کو اپناتا ہے, جو ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. ہم یہ بزرگ کو بن ہی نہیں سکتے, نہ ہم خواجہ صاحب بن سکتے ہیں, نہ ہم داتا صاحب بن سکتے ہیں, لیکن ایک چیز تو بن سکتے ہیں, ان کے سچے غلام تو بن سکتے ہیں. ان کے سچے غلام تو بن سکتے ہیں. سچا غلام وہی ہوتا ہے کہ جو آقا کی مانتا ہے, جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو مانتا ہے, تو سچا غلام ہے, تو حقیقی غلام ہے. اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو ہمیں بتا دیا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بننا ہے تو پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا, رب تعالیٰ کی عبادت کرنی پڑے گی. اسی طرح خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث پاک کی روح سے فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو وہ رب تعالیٰ سے اپنی راز کی باتیں کرتا ہے. تو وہ اپنے رب سے راز کی باتیں کرتا ہے. یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے فرما رہے ہیں, اپنے محبت کرنے والوں کو سبق دے رہے ہیں جناب نماز مومن کی معراج ہے. اور پھر آپ نے حدیث پاک میں بیان فرمائی کہ نماز مومن کی معراج ہے. معراج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہوئی تو آپ عرش کی بلندیوں پر گئے, آپ نے رب کا جلوہ دیکھا. تو مومن کے لیے نماز کی معراج کا فرمایا کہ مومن کے لیے نماز مومن کے لیے معراج ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ جو نمازی ہوگا نا وہ رب کا دیدار کرے گا. جو نمازی ہوگا قیامت کے دن اسے رب تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا. اگر رب کا دیدار چاہتے ہیں تو نماز کو بنا دیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں, کرامات بھی سنتے ہیں, لیکن اصل جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ یہ بزرگان دین رب کی بارگاہ میں جھک کر گئے, تو ہمیں بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی لذت عطا فرمائے.